وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الثانی کی 9 تاریخ کا ایک ایسا عمل جو آپ کو پورا سال خوشحالی عطا فرمائے گا۔ خوشحالی کس کو کہتے ہیں کہ خالی پیسے کو نہیں کہتے، خالی کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہتے، گاڑی و مکان کو نہیں کہتے، بلکہ انسان کو خوش رکھے، یعنی انسان خوش رہے، انسان جو ہے شاداں فرحاں رہے اور اس کو اطمینان ہو اور وہ پرسکون ہو، وہ ہے خوشحالی۔ اور یہ آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال اللہ عطا فرمائے گا۔ چونکہ یہ ربیع ہے، بہار ہے، یہ ربیع الثانی دوسری بہار، یعنی یہ مہینہ بھی بہار ہے اور یہ بہار لاتا ہے زندگی میں، اور آپ کی زندگی میں پورا سال بہار رہے گی۔ اب یہ آپ سوچئے کہ بہار کیسے رہے گی۔ اب ایک آدمی بہت مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ 8 کروڑ کی گاڑی ہے، لیکن اس کا دل پرسکون نہیں ہے، خوش نہیں ہے، گھر سے پریشان ہے، آفس سے پریشان ہے، فیکٹری و مل سے پریشان ہے، اور دوست یاروں سے، بیوی بچوں سے پریشان ہے، تو یہ خوشحالی تو نہ ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ جانا تو خوشحالی نہیں ہے۔ گھر اس کا 10 کروڑ کا بنا ہوا ہے اور بہت عالی شان گھر میں رہتا ہے۔ اب اس نے گھر تو بنا لیا بہت مہنگا، لیکن اندر خوش نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی آپس میں پیار محبت نہیں ہے، بلکہ اولاد پریشان کر رہی ہے، بیوی پریشان کر رہی ہے، خاوند پریشان کر رہا ہے، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو خوشحالی کس کو کہتے ہیں کہ انسان چاہے وہ چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے، کچے گھر میں رہ رہا ہے، پریشان نہیں ہے، اور راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ روٹی کھاتا ہے چٹنی کے ساتھ، اور سائیکل چلا رہا ہے یا پیدل پھر رہا ہے، لیکن راحت ہے زندگی میں، یہ خوشحالی ہے۔ آپس میں پیار محبت ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی قدورت نہیں ہے دل میں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، وہ پہلے اسلام لانے سے پہلے خوشحالی کی زندگی میں نہیں تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں خوشحالی تب آئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، پھر بہار آ گئی۔ ربیع اس کو بولتے ہیں، یہ بہار کا مہینہ ہے۔ اب بہار ایسی آئی کہ خوشحال ہو گئے، غربت تھی، تنگ دستی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، لیکن خوش ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دل کو خوشحال کر دیا، اللہ نے قلب کو خوشحال کر دیا۔ تو دل کے اندر کی کیفیت کو خوشحالی کہا جاتا ہے۔ یہ دل اندر سے پریشان ہو، آپ کسی کو نہ بیان کریں، لیکن آپ بے شک چہرے سے نہ ظاہر کریں، لیکن اندر آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ کو اندر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، بیماریوں کا مرکز بنا دیتی ہے۔ تو آپ راحت و سکون، خوشحالی کا اگر ذریعہ بننا چاہتے ہیں، اور آپ کا گھر بھی خوشحال ہو جائے، زندگی بھی خوشحال ہو جائے، اور آپ کو صحیح معنوں میں خوشحالی میسر آ جائے، تو آپ یہ عمل کریں۔ بڑا مختصر عمل ہے، اور یہ آیت ایسی ہے کہ میرا خیال ہے آپ سب کو آتی ہے، اور آپ نے ہو ہی نہیں سکتا کبھی پڑھا نہ ہو۔ جس کو قرآن پاک بھی مضبوط نہیں آتا پڑھنا، وہ بھی اس آیت کو پڑھ سکتا ہے، چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس تاریخ کو، اس دن میں آپ یہ خاص طور پہ پڑھیں، باقی اس کے علاوہ بھی آپ کبھی کبھار اس کو پڑھ لیا کریں، تو آپ کو اس کا فائدہ بہت حاصل ہوگا، اور آپ اس کی برکت سے خوشحال رہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی تنگ دستی یا کوئی فقر یا کوئی غربت یا کوئی کسی کی آفت، کوئی مصیبت، موت، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، تو آپ پھر بھی اس کو پڑھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے سکون دے گا، اور آپ کو بعد میں خوشحالی دے دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، 7 سال کی عمر میں تھے حضرت حسن جب حضور کا انتقال ہوا، تو آپ نے چند روایتیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آفت و مصیبت کے وقت اس آیت کو پڑھے گا جو بھی بتا رہا ہوں، اللہ اس کو صبر دے گا اور اس کا نعم البدل دے گا۔ تو فرمایا وہ آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 70 بار اس دن پڑھیں اور دعا کریں، اللہ آپ کو پورا سال خوشحال رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔